ہمارے بیچ تشریف بالکل لا چکے ہیں. 2 ہی منٹ میں ہم سب کے بیچ ہوں گے. اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے الفاروق اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہمارے بڑے بھائی مولانا فخر الدین وحید قاسمی صاحب کو آواز دیں گے کہ وہ آئے. موصوف جائے مہمان آ گئے ان کے استقبال کے لیے. قال النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم. بزرگان علماء کرام، عزیز طالبات، جملہ مہمانان کرام، سب سے پہلے میں پروین شاکر کے اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ چاند میرے نگر میں کیا رکا ہے، چاند میرے نگر میں کیا رکا ہے، آج تارے بھی سب یہیں ٹھہرے. آج آپ لوگوں کی تشریف آوری کی وجہ سے میرا دل باغ باغ ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کان ہوتے ہیں، معادن ہوتے ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونے اور چاندی کی کانوں سے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان بھی اسی طریقے سے ایک را میٹیریل ہوتا ہے، ایک خام مادہ ہوتا ہے جس کو ضرورت ہے کہ اسے چمکایا جائے، اسے تراشا جائے، اسے بہتر بنایا جائے. سونے اور چاندی انسان کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں عطا کر دیتا، بلکہ یہ اندر مٹی کے ساتھ بالکل ملے رہتے ہیں، مٹی کے ریزوں کے ساتھ سونے کے ذرات ملے رہتے ہیں، اور جو ان کے پہچاننے والی آنکھیں ہوتی ہیں وہ اسے نکالتی ہیں اور پھر مشینریوں کی مدد کے ذریعے سے انہیں صاف کیا جاتا ہے اور صاف کر لے آیا جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے انسانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک انسانوں کو بنانے کا کام نہیں کیا جائے گا بہتر انسان ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہوں گے، اور انسان بن کر اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار پائے گا. سب سے بڑا موضوع یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو ہم ایک انسان بن کر اس دنیا کے اندر رہ پائیں. فرشتہ بننا چاہتے ہیں یا شیطان، نہ ہم فرشتہ بن سکتے ہیں اور نہ شیطان بن کر آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ زیادہ ہی گڑبڑی کرتے ہیں تو خدا کے ہاں ایسے حالات آپ کے مقدر میں آتے ہیں، ایسے مسائل آتے ہیں کہ آپ کو پھر بیک فوٹ پر آنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار انسان شروع کے زمانے میں راہ سے ہٹ جاتے ہیں لیکن واپس پھر اسی راہ پر آ جاتے ہیں. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان بنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا جائے تو 2 باتوں میں کہا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں انسانوں کو بہتر انسان اور اچھا انسان بنانے کا کام کیا تھا. دوسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ انسانوں کو باشعور اور باصلاحیت بنانے کا کام کیا تھا. یہ 2 کام تھا جس کی وجہ سے نمونے کے انسان بن کر آئے تھے. وہ اچھے انسان تھے، بااخلاق تھے، مہذب تھے اور باکردار انسان تھے، ایسے ہی باصلاحیت انسان تھے. ان دونوں کو تیار کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ عرصہ گزر گیا. اس 23 سال کی محنت کے اندر جو انسان بنے تھے وہ واقعی انسان بنے تھے. دنیا کی آنکھوں نے پہلی بار دیکھا تھا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں. یہ سب کے سب روشن ہیں، سب کے سب باکردار ہیں، سب کے سب بہتر انسان ہیں، سب کے سب باصلاحیت ہیں، سب کے سب ٹیلنٹڈ ہیں. اسی لیے صحابہ کو جس میدان کے اندر جب بھی جس ریسپانسبلٹی کو انہیں دیا گیا انہوں نے بخوبی اسے انجام دیا، بخوبی اسے انجام دیا. آج جب کوئی ذمہ داری ہمارے پاس آتی ہے تو عام طور پر ہم ذمہ داریوں کو نبھا نہیں پاتے. نتیجہ اس کا یہی رہتا ہے کیونکہ ہم ایک باشعور انسان نہیں بن پاتے، ایک ٹیلنٹڈ انسان نہیں بن پاتے، ایک باصلاحیت انسان نہیں بن پاتے. اداروں کا جو کام ہوتا ہے وہ باصلاحیت انسان بنانا، با کردار انسان بنانا.
آج ہمارے بیچ میں جو لوگ موجود ہیں گارجین حضرات ہیں, اداروں کے ذمہ دار ہیں, تعلیمی اداروں کے ذمہ داران موجود ہیں, اور ایسی میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں. ہم جو سب سے بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں, ہمارے بیچ کافی دیر سے جس گھڑی کا انتظار تھا, آج کے اس پروگرام کے مکھیہ اتھی پورو سانسد جونپور کے جن نائک ماننیہ سانسد دھننجے سنگھ اپستھت ہو چکے ہیں. زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کیا جائے. آپ پورو سانسد ماننیہ دھننجے سنگھ جی کا, جنہوں نے آج کا اپنا بہمولیہ سمے آج کے اس پرانگڑ کے لیے, اس کالج کے لیے, یہاں کے چھاتروں کے لیے, یہاں کے تمام شکشک کے لیے اور اس چھیتر کے تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, بچوں کے پروگرام کو چاند لگانے کے لیے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں. ان کا شکریہ, دھنیہ واد. اور روشنی پھوٹ پڑی میرے کاشانے سے, حسرتیں جاگ گئی تیرے آ جانے سے. جناب خورشید انور صاحب بھی ماننیہ سانسد جی کے ساتھ ہیں, ان کا بھی بہت بہت دھنیہ واد, سواگت, ابھینندن. تمام بچوں سے میری گزارش ہے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ماننیہ سانسد جی کا تالیوں کے ساتھ سواگت کریں. آج کے اس کاریکرم میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, آپ کے پروگرام کے لیے جونپور کے جن نائک, ہم سب کے سانسد, لوکپریہ نیتا ماننیہ دھننجے سنگھ ہیں. زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیا جائے, زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیا جائے. بہت بہت دھنیہ واد, بہت بہت آبھار. اسما کالج کے تمام اسٹاف کی طرف سے, فرحان سر کی طرف سے, ذاکر سر کی طرف سے, تمام معلمات کی طرف سے, یہاں کے ایک ایک طالب علم چھاتر کی طرف سے, اور یہاں پہ اپستھت تمام آڈینس کی طرف سے آپ کا ویلکم ہے, استقبال ہے, خیر مقدم ہے. دھنیہ واد ہے کہ آپ نے بہت ہی بہمولیہ سمے آج کے اس کاریکرم کے لیے, چھاتروں کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا. بہت سارے لوگ اس چھیتر کے آپ کو سننے کے لیے اور اس پروگرام کو چاند لگانے کے لیے تشریف لائے ہیں. سبھی کا دھنیہ واد, آباد. اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں, ہم تمام حضرات سے ریکویسٹ کریں گے آپ لوگ اپنی سیٹ پر جگہ لے لیں. کرپیا کر کے برائے کرم اپنی سیٹ پر جگہ لے لیں, بیٹھ جائیں. ماننیہ سانسد جی ابھی ہم سب کے بیچ میں رہیں گے. ابھی اسکول کے 3-4 کاریکرم ہوں گے, اس کے بعد ان کا ایڈریس ہوگا. اور خورشید بھائی جن کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام پورا منعقد ہوا ہے, وہ بھی ہم لوگ کے بیچ تشریف فرما ہے. ان کا بھی ایوم ابھینندن ہے. آج کے اس پروگرام کے مکھیہ اتھی, جس کا کافی دیر سے ہم لوگ جس شخصیت کا, جس ویکتتو کا انتظار کر رہے تھے, وہ ہمارے بیچ جلوہ افروز ہے. ایک بار پھر سے تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے. بہت بہت آبھار. آج کے اس کاریکرم میں یقیناً آپ کا یہ 5 منٹ کا آنا, یہ 10 منٹ کا آنا اس پروگرام کے لیے اور یہاں کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے بچوں کے اجول بھوش کے لیے یقیناً بہت ہی بڑا قدم ہوگا, کیونکہ یہی بچے ایک دن چھاتر کے سے نکل کر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں اور اپنی بھومکا دیتے ہیں, اپنا یوگدان دیتے ہیں دیش کے نرمان میں. بہت بہت دھنیہ واد. اب میں بڑے بھائی ڈاکٹر فخر الدین صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ اپنی بات جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے مہمان محترم کے لیے شعر پروین شاکر کا آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ چاند میرے نگر میں کیا رکا ہے, چاند میرے نگر میں کیا رکا ہے, آج تارے بھی سب یہیں ٹھہرے. گواہی دی تھی کہ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں سے جو سب سے پہلا نام آئے گا وہ محمد عربی کا نام آئے گا. ان کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محمد عربی, جن کو مائیکل چھاٹ نے 100 دی گریٹ کے نام سے جو بک لکھی تھی, اس میں سب سے پہلا مقام دیا تھا. ایک طرح سے دنیا کے اعتبار سے یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ یہ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی فہرست میں پہلا شخص ہے. اس پہلے شخص نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر جو کام کیا تھا, ان کو اگر اپنی زبان کے اندر میں کہنا چاہوں تو صرف 2 لفظوں کے اندر کہہ سکتا ہوں کہ ایک کام انہوں نے یہ کیا تھا, انسانوں کو اچھا انسان بنایا تھا, اور دوسرا کام یہ کیا تھا کہ عام انسانوں کو, عرب کے بدوؤں کو, عرب کے صحرا کے بدوؤں کو
جہاں تعلیم نہیں تھی, جہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, انہیں باصلاحیت انسان بنایا تھا. ایسا باصلاحیت انسان بنایا تھا کہ اپنے ایک ساتھی کو ایک مرتبہ یمن میں گورنر بنا کے بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ تم جا رہے ہو, وہاں کس طریقے سے جو ایشوز آئیں گے, جو چیلنجز آئیں گے, جو مسائل آئیں گے, تم کس طریقے سے اسے سارٹ آؤٹ کرو گے, کس طرح سے اسے سولو کرو گے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں میرے پاس خدا کی کتاب ہے, میں اس سے دیکھ کر مسائل کو حل کروں گا. حضور پوچھتے ہیں اگر خدا کی کتاب میں اس پرابلم کا سولوشن نہ مل پایا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کہتے ہیں میرے پاس آپ کی باتیں ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, میں ان سے مسائل کو حل کروں گا. انہوں نے کہا اگر اس میں بھی کوئی لیٹسٹ ایشو ہو, کوئی لیٹسٹ مسئلہ ہو اور اس میں بھی وہ چیز نہ مل پا رہی ہو تو پھر کہاں سے یہ چیز حل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود پہ اجتہاد کروں گا, قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی رائے دوں گا اور اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگاتے ہیں اور پیٹ ٹھوک کر کہتے ہیں جاؤ تم آرام سے جاؤ اور تم اس ذمہ داری کو نبھا لو گے. حضرت عمر جو سیکنڈ کیلف تھے, جن کے بارے میں گاندھی جی نے لکھا تھا کہ I am not giving the example of Ram and Krishna because they were not historical personalities. Rather, I am giving the examples of Abu Bakr and Umar because they were masters of the vast empire and they were very simple. بہت سادہ لوگ تھے. ابو بکر و عمر جو اتنی بڑی واسٹ امپائر کے رولرز تھے, ماسٹر تھے اور انتہائی سمپل تھے, سادہ تھے. حضرت عمر جن کے بارے میں ان کی بہن یہ کہا کرتی تھی اے عمر تمہیں تو بکریاں چرانا نہیں آتا, تم کس کام کو کرو گے؟ دنیا میں جب بھی حکمرانوں کی لسٹ بنے گی, رولرز کی لسٹ بنے گی, پولیٹیکل پالیسیز کی لسٹ بنے گی اور اس کو آپ واقعتاً اس کا کوئی ترتیب دیں گے تو حضرت عمر ابن خطاب کی جلائی گئی پالیسیاں ایک رولرز کے سامنے, ایک حکمراں کے سامنے, ایک پولیٹیشین کے سامنے ہمیشہ مارگ درشن کا کام کریں گی. انہوں نے کیا کردار نبھایا؟ یہ حضور کی صحبتوں کا اثر تھا کہ انسان کے طور پر اچھے انسان بنے تھے اور باصلاحیت انسان بنے تھے. یہی آج کی ضرورت ہے. میرے پاس جو لوگ موجود ہیں یہ گارجین حضرات موجود ہیں, اداروں کے ذمہ دار موجود ہیں, مائیں اور بہنیں موجود ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم بھی جب موقع ملے گارجین شپ کا, پیرنٹنگ کا, اداروں کے چلانے کا, تو ہم یہ ذمہ داری نبھائیں کہ انسانوں کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں گے اور دوسرا کام یہ کریں گے انسانوں کو باصلاحیت انسان بنائیں گے. ہمارے ہاں ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے, تمام لوگ تقریباً جانتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کوئی یہ بتائے گا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ اس لیے ہے کہ مائیں انسان بناتی ہیں اور جو انسان بنائے گا, اچھے انسان بنائے گا, باکردار انسان بنائے گا, باصلاحیت انسان بنائے گا, وہی باصلاحیت انسان, باکردار انسان, اچھے انسان ہی تو جنت میں جائیں گے. سورگ کن کی جگہ ہے؟ خراب انسانوں کی, بے کردار انسانوں کی, بے صلاحیت انسانوں کی نہیں. سورگ انہی اچھے اور چنندہ انسانوں کی جگہ ہے. مائیں یہ کردار نبھاتی ہیں کہ وہ بچوں کو نیک بناتی ہیں, بچوں کو اچھا انسان بناتی ہیں, بچوں کو باصلاحیت بناتی ہیں. جو مائیں یہ کردار نہیں نبھا پاتی, جو اساتذہ یہ کردار نہیں نبھا پاتے, جو ذمہ داران ادارہ, تعلیمی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ کردار جب نہیں نبھا پاتے تو اچھے انسان کی ایک بڑی ہی کمی محسوس ہوتی ہے. حضور جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے ہیں, دنیا کا کوئی بھی لیڈر, بڑے سے بڑے انسان یہ کہنے پر یہ کہہ نہیں سکے. حضور یہ اپنے بارے میں, اپنے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. میرے جو ساتھی ہیں یہ میرے ساتھی یہ ستاروں کی طرح ہیں, یہ سب کے سب چمک رہے ہیں. جس کو گائیڈنس لینی ہو, جس کو رہنمائی لینی ہو, جس کو ٹیلنٹڈ اور باصلاحیت بننا ہو, اچھا انسان بننا ہو, اس میں سے کسی کو کرے. حضور کے ہاں کالے گورے سب برابر ہوئے تھے, بڑے چھوٹے سب برابر ہوئے تھے, آقا اور غلام برابر ہوئے تھے, مرد اور عورت برابر ہوئے تھے, بچے اور بوڑھے برابر ہوئے تھے. حضور کی صحبت میں آئے تو سارے کے سارے انسان نجوم کہلائے, سب کے سب کو اسٹار کہا گیا. آج کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ تو اسٹار ہیں, آپ ایک تارا ہیں, تو
خوشی سے نہیں پھولے گا. حضور نے اپنے سارے ساتھیوں کے بارے میں یہ کہا یہ سب کے سب ستارے ہیں, یہ سب کے سب تارے ہیں. یہ کون کہہ پاتا ہے آج کے زمانے میں؟ ضرورت یہ ہے ایسے ہی انسان بنانے کی. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں چونکہ آپ مہمان سے سننا چاہتے ہیں. علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا, اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں. بس بہت شکریہ آپ کا, خاص طور پر میری مائیں و بہنوں کا کہ آپ انسان بناتی ہیں, اسی لیے جنت آپ کے قدموں تلے.